قادرہ سرورہ رہنما دستگیر۔ ایک بات یاد رکھنا بابا، یہ ولایت کا جو فیضان ہے نا بابا، یہ ولایت کی ڈیوٹیاں جو لگتی ہے اور یہ ولایت کی نعمتیں جو بٹتی ہے، خلعتیں جو بٹتی ہے، وہ کس بارگاہ سے بٹتی ہے؟ مولا علی، مولا کائنات، حسنین کریمین کے بابا حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر نامدار اور امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چوتھے خلیفہ۔ کون سے خلیفہ؟ یاد رکھیں کہ یہ ولایت کا جو مقام ہے، یہ ولایت کا جو فیضان بٹتا ہے، یہ مولا علی کی جزوی فضیلت بتا رہا ہوں، یہ ولایت کا جو سلسلہ ہے، یہ سارا یہ رحمتوں کا خزانہ حضرت مولا علی کے ذمے کر دیا گیا ہے۔ حضرت مولا علی جب تک کسی کی ولایت کے لیے دستخط نہیں کریں گے یا جب تک اسے اجازت نہیں دیں گے، کوئی اللہ کا ولی نہیں بن سکتا، مقام ولایت پر فائز نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے یہ خزانہ آپ کے حوالے کیا ہے، اور یہ حضور کے صحابہ میں یہ فضیلت صرف مولا علی کو حاصل ہے، یہ فیضان صرف آپ کے دروازے سے چلتا ہے۔ اور ایک جملہ اسٹیج سے ابھی بات دہرائی گئی تھی، میں اس مجمل گفتگو کی تھوڑی وضاحت کر دوں کہ ولایت کا یہ فیضان حضرت مولا علی کے در سے بٹتا ہے۔ قیامت تک جو بھی غوث بنے گا، قطب بنے گا، خواجہ بنے گا، ولی بنے گا، ابدال بنے گا، ولایت کا تاجدار بنے گا، ولایت کے جس بھی مرتبے اور مقام کو حاصل کرے گا، ولایت کا دروازہ کھولنے والا کون ہے؟ حسین کا بابا، فاتح باب ولایت حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، اور یہ دروازہ صحابہ میں کوئی نہیں کھول سکتا دوسرا، اس پر اہل سنت کا اتفاق ہے، اور یہ حضرت مولا علی کی جزوی فضیلت ہے۔ آپ یہ دھیان میں رکھیے چیز ہے نا، حضرت بھی تشریف لائیے خلعت مولا علی کے دربار سے، تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ اسلام کے چوتھے خلیفہ ہیں، لیکن خلافت آپ کے بعد ختم نہیں ہوئی بابا۔ حضور نے فرمایا ہے کہ میرے بعد خلافت 30 برس تک ہوگی، خلفائے راشدین وغیرہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ اور 30 برس کہاں پر مکمل ہوتے ہیں؟ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 6 مہینے کی خلافت پر 30 برس، اور وہاں خلافت سے مراد علی منہاج النبوہ، وہ خلافت جو بالکل منہاج النبوت پر قائم ہوگی، وہ خلافت حضرت مولا علی پر ختم نہیں ہوئی، بلکہ حضرت مولا علی کے بعد وہ خلافت حضرت امام حسن مجتبی کے پاس آئی، تو حضرت علی کی بارگاہ سے جو خلافت کا سلسلہ جو شروع ہوا، وہ کون سی خلافت؟ جو خلافت آپ نے خواجہ حسن بصری کو دی تھی، وہ خلافت مراد نہیں ہے، بلکہ یہ خلافت باطنی مراد ہے، یہ خلافت باطنی مراد ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے وضاحت کر دی ہے، غالباً موصوف کے کہنے کا، مقرر موصوف کے کہنے کا یہی جو ہے مراد ہوگا، لیکن چونکہ آج کل حالات اچھے نہیں ہے، پر وقت اگر اس کی وضاحت ہو جائے تو کہتے ہیں کہ یہ بہتر ہو جائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت مولا علی کے بعد خلافت کا سلسلہ ختم نہیں ہوا، اور یہ خلافت جو آپ نے خواجہ حسن بصری کو عطا فرمائی، اور آپ کے ذریعے خواجہ حسن بصری کے ذریعے تمام ارباب سلاسل میں یہ خلافت کا جو فیضان پہنچا ہے، یہ خلافت ظاہری نہیں بلکہ خلافت باطنی ہے، یہ خلافت ظاہری نہیں بلکہ خلافت باطنی ہے۔ اور ولایت کا فیضان تو یقیناً مولا علی سے بٹتا ہے، تقسیم ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں ابو الحسین نوری مارہوی رحمت اللہ علیہ کی کتاب بہت ہی زبردست کتاب ہے بابا، کبھی اللہ توفیق دے تو اس کا مطالعہ ضرور کرے۔ اس سلسلے میں قطب مارہا حضرت نوری میاں حضور مفتی اعظم مفتی عالم سرکار کے پیر و مرشد، اور آپ کے استاد بھی ہیں، آپ کے شیخ بھی، آپ کے مربی ہیں، ان کی کتاب ہے اس سلسلے پر۔ کہتے ہیں
کہ عزیزان ملت اسلامیہ یہ روحانیت کا فیضان حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در سے کل بھی جاری تھا، آج بھی جاری ہے، اور کوئی بھی صحابی اس نعمت میں آپ کا شریک اور سہیم نہیں ہے۔ حضرت نوری میاں تحریر فرماتے ہیں یہ آپ کی جزوی فضیلت ہے، لیکن عزیزان ملت اسلامیہ جہاں تک بات ہے روحانیت کی، جہاں تک بات ہے کاملیت کی، جہاں تک بات ہے افضلیت کی، تو اس میں اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے اور اجماع ہے، اور اجماع قطعی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت ابو بکر صدیق خلافت میں ظاہری میں بھی سب سے افضل ہے، اور ولایت باطنی میں بھی سب سے افضل ہے، روحانیت میں بھی سب سے افضل ہے، سبحان اللہ، اور سب سے افضل ہی نہیں بلکہ سب سے اول ہے، واہ 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 واہ، سب سے افضل ہی نہیں سب سے اول ہے۔ اور مسلمانوں ایک بات یاد رکھنا، اہل سنت کا اجماع قطعی، اجماع قطعی، تمام صحابہ کا اس پر اجماع ہے، اتفاق ہے، تمام تابعین کا اتفاق ہے، تمام مجتہدین کا اتفاق ہے، امام اعظم کا اتفاق ہے، امام شافعی کا اتفاق ہے، امام مالک کا اتفاق ہے، امام احمد بن حنبل کا اتفاق ہے، غوث پاک کا اتفاق ہے، غریب نواز کا اتفاق ہے، سید احمد کبیر رفاعی کا اتفاق ہے، خواجہ سہرورد کا اتفاق ہے، پورے دنیا کے ولیوں کا اتفاق، بلکہ پوری امت کا اتفاق، کسی ایک نے بھی اختلاف نہیں کیا، کسی نے بھی اختلاف، اجماع قطعی اعلی حضرت تحریر فرماتے ہیں کہ روحانیت میں بھی اور خلافت میں بھی سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق۔ اور ایک جملہ سنیں کہ یہ افضلیت خلافت کی ترتیب سے نہیں ہے، اسے دوسری مرتبہ سن لیجئے گا، یہ افضلیت خلافت کی ترتیب سے نہیں ہے بلکہ خلافت افضلیت کی ترتیب سے ہے۔ جو افضل ہوتا گیا وہ پہلا خلیفہ، دوسرا خلیفہ، پھر تیسرا خلیفہ بنتا گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، الحمدللہ ہم سادات کرام حضرت ابو بکر صدیق کو ولایت میں اور خلافت میں سب سے افضل مانتے ہیں، اس لیے نہیں کہ حضرت مولا علی نے بتایا ہے، اس لیے نہیں کہ حضرت امام زین العابدین نے بتایا ہے، امام حسن یا امام حسین نے بتایا ہے، اس لیے نہیں کہ امام باقر نے بتایا ہے۔ حضرت ابو بکر کو ہم اسلام کا سب سے افضل خلیفہ، روحانیت میں سب سے افضل خلیفہ اس لیے مانتے ہیں کہ اللہ نے بتایا ہے۔ یہ ترتیب ادھر کی ہے بابا، یہ کوئی خانقاہ کی یا ایران کی دی ہوئی ترتیب نہیں ہے، یہ 14ویں صدی کے مجدد امام احمد رضا کی دی ہوئی ترتیب نہیں ہے، یہ اللہ نے بتایا ہے کہ میرے نبیوں کے 4 یاروں میں سب سے افضل ابو بکر ہے۔ اور اس کے بعد کس نے بتایا؟ اللہ کے رسول نے۔ مسلمانوں یاد رکھنا، سب سنابل کی وجہ سے ہم حضرت ابو بکر کو سب سے افضل نہیں مانتے ہیں، ہم حضرت ابو بکر کو سب سے افضل اس لیے مانتے ہیں کہ قرآن نے کہا، ہمارے عقیدے کی بنیاد قرآن ہے۔ سنے سنابل نے، مجتہدین نے اپنے کتابوں میں اسے نقل فرمایا ہے اور اس کی تجدید فرمائی ہے، اس عقیدے کی وضاحت فرمائی ہے۔ یاد رکھنا، عقیدہ واٹس ایپ اور فیس بک کے ذریعے نہیں بنتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، عقیدہ اہل سنت سے انحراف کرنے والا، اب نوری میاں کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کی بات اگر کی جائے تو کچھ لوگوں کو جو ہے بخار چڑھ جاتا ہے بابا، اور اعلیٰ حضرت کی گفتگو کو ماننے کے لیے تھوڑی سی کبھی ہچک، کبھی ششوپن میں پڑ جاتا ہے، اب مانتا ہوں کہ تب مانتا ہوں نہیں، کسی سید زادے کا حوالہ دو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں الحمدللہ 50 سید سادات کرام، علماء، مجتہدین، محدثین کے حوالے دینے پر الحمدللہ قادر ہوں، میں صرف ایک حوالہ دے رہا ہوں، حضرت نوری میاں مروی رحمت اللہ علیہ، ان سے پوچھا گیا، کیا پوچھا گیا کہ کوئی حضرت ابو بکر کی خلافت کے حوالے سے یہ کہے کہ ظاہری خلافت میں تو سب سے افضل ہے وہ، مطلقہ جو خلافت آپ کو حاصل ہے، لیکن باطنی اور روحانی کہتے ولایت میں سب سے افضل کون ہے؟ مولا
علی ہے. یہ کون کہتے ہیں؟ مفتی اعظم کے پیر و مرشد شہزادہ غوث اعظم اللہ اکبر اپنے وقت کا قطب کہتا ہے کہ اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اگر کوئی عالم دین ایسی بات کرے، کہتے ہیں وہ سنی نہیں ہے، وہ رافضی ہے. یہ کس نے لکھا ہے؟ نوری میاں نے لکھا ہے. میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں عزیزان ملت اسلامیہ، نوری میاں کا تو میں نے حوالہ دیا ہے، لیکن ہم یہ جو عقیدہ رکھتے ہیں حضرت ابو بکر کی افضلیت کا، یا کہتے ہیں کہ نہیں اہل سنت کے نزدیک دونوں صحیح ہے. ایک چورن دے رہے ہو کیا سنیوں کو بابا؟ تم لوگ کیا لالی پاپ دے رہے ہو کیا؟ ہاں سب کو اپنی جیسا سمجھ لیا ہے کہ میٹھا میٹھا ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو. عزیزان ملت اسلامیہ، عقیدہ قرآن سے بنتا ہے. اگر تجھے یہ دعویٰ ہے کہ خلافت میں باطنی ولایت میں حضرت مولا علی حضرت ابو بکر سے بھی افضل ہے، تو چل ٹھیک ہے، اپنے دعوے پر قرآن کی تو آیت پیش کر دے، حدیث مصطفیٰ پیش کر دے، اس لیے کہ ہمارا عقیدہ قرآن اور حدیث سے بنتا ہے. کس سے بنتا ہے؟ قرآن اور حدیث سے بنتا ہے. لیکن تمہیں جو ہے تمہیں اپنے دعوے پر دلیل دینی چاہیے، نہ کہ جو ہے ہاں اپنا انڈیا ہے، اپنا نظریہ. یا اگر ایران کی کسی کتاب میں ایران کی چائے پی کر اگر کسی کو نشہ ہو جائے اور ایران کی جو ہے رافضی یا شیعی کتاب کا کوئی جو ہے نچوڑ یا طاہریت یا منہاجیت کا کوئی جو ہے خلاصہ لے کر عوام کے سامنے آ جائے اور اپنا انڈیا پیش کرے، اپنا نظریہ پیش کرے، تو ایسے نظریوں کو ہم ٹھوکر پر رکھتے ہیں، اپنے قدموں کی نوک پر رکھتے ہیں. اس لیے یاد رکھنا مسلمانوں، نبی کے حوالے سے، نبی کے صحابہ کے حوالے سے جب بھی عقیدہ لینا تو قرآن سے لینا اور حدیث مصطفیٰ سے لینا. اور ایک بات بتاتا ہوں میں آپ کو، کتنا بیوقوف بنایا بابا. نہیں تم آپس میں جھگڑا مت کرو، فتنہ مت کرو، کاڑی لگانے کا نہیں، بازو میں ہو جانے کا، ویسے خود چھیڑنے کا. یہ ایرانی چائے کا اثر ہے بابا. یہ کون سی چائے کا اثر ہے؟ ایرانی چائے کا اثر ہے. لیکن الحمدللہ ہم نے بریلی کی چائے پی ہے، اور امام احمد رضا نے یہ پیغام دیا ہے، سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والے جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے. اب یہ خلافت باطنی کو بھی آپ ملاحظہ فرمائیں. آئے وقت کافی ہو چکا ہے. ایک تو مجھے بٹھایا گیا ہے بالکل 5:30 بجے، ایک دم 12:30 بجے جو بیٹھا ہوں، بالکل نیند کا جو غلبہ تھا. اور شروع میں دیکھا کافی ڈسٹرب کر رہے تھے لوگ، موضوع بھی ادھر ادھر جو ہے الفاظ جو ہے ساتھ نہیں دے رہے تھے. خیر میں اپنے بالکل تقریر کے آخری پڑاؤ میں ہوں، تھوڑی سی توجہ دیں اس پر. جو ہے انشاءاللہ باقاعدہ یہاں سیمینار ہونا چاہیے اس موضوع پر، تب جا کے کہیں جو ہے اس کا حق ادا ہوگا اور تفصیلی بحث ہوگی. لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، جیسے کہ میں نے دعویٰ کیا ہے کہ اہل سنت کا نام لے کر اگر کوئی اہل سنت کا نام لے کر اگر کہتا ہے کہ اہل سنت کے نزدیک یہ دونوں باتیں صحیح ہے، تو نوری میاں کے فرمان کے مطابق وہ جھوٹا ہے، وہ کذاب ہے، اور وہ رافضی تفضیلی رافضی ہے، وہ سنی نہیں ہو سکتا. یہ سٹیٹمنٹ کس نے دیا ہے؟ نوری میاں نے دیا ہے. یہ فتویٰ کس نے دیا ہے؟ یہ نوری میاں نے دیا ہے. اور نوری میاں نے صرف اپنے گھر کی بات نہیں کی ہے، اپنے نانا کے گھر کی بات کی ہے. نوری میاں نے وہی بات کی ہے جو قرآن نے بتائی ہے، نوری میاں نے وہی سمجھایا ہے. اچھا ایک بات بتاؤں آپ کو کہ چلو ٹھیک ہے، ذرا پلٹ کر یہ بھی پوچھو کہ چلو ہم ماننے کے لیے تیار ہے، مشروط طور پر تمہیں بتانا پڑے گا کہ حضرت مولا علی نے کبھی اس عقیدے کو مانا ہو اور اس کی تائید کی ہو. حضرت امام حسن نے، امام حسین نے، اہل بیت کے امام باقر نے، امام جعفر صادق نے، حضرت امام جعفر صادق نے، امام موسیٰ کاظم نے، امام تقی نے، امام نقی نے، امام علی نے، امام رضا نے، اہل بیت کے 12 اماموں کا کیا عقیدہ تھا؟ سب کا عقیدہ یہی تھا کہ نبیوں کے بعد روحانیت میں، ولایت میں اور خلافت میں سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق کی ذات گرامی. یہ سب کا عقیدہ یہی تھا بابا.
یہ دھاندلی کر رہا ہے، کوئی چرن دے رہا ہے بابا، لالی پاپ دیے جا رہے ہیں، بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ اگر دعویٰ کیا ہے اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے تو آ اور دکھا اہل سنت کی کس کتاب میں لکھا ہے۔ امام اعظم نے لکھا ہے، امام شافعی نے لکھا ہے؟ نہیں۔ امام مالک نے؟ نہیں۔ امام احمد بن حنبل نے؟ نہیں۔ انہوں نے کیا لکھا ہے ابھی سنیں آپ 2 جملوں میں۔ 9 ربیع الاول کو، کتنے ربیع الاول کو؟ 9 ربیع الاول کو اللہ کے رسول کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوئی، بہت زیادہ جو ہے طبیعت خراب ہوئی۔ یہ ہجرت کا 11واں سال آپ کو بتا رہا ہوں مختصر، ہجرت کا 11واں سال۔ حضور پر 3 مرتبہ غشی طاری بھی، مسجد نبوی میں عشاء کی نماز پڑھانے کے لیے آنا چاہتے تھے۔ جمعرات کا دن ہے، کل جمعہ ہے اور رات شب جمعہ ہے، غشی طاری ہے۔ 9 ربیع الاول کی حالت بتا رہا ہوں۔ اللہ کے رسول اٹھے، حضرت ابن عباس اور حضرت مولا علی نے آپ کو تھاما، لیکن پھر آپ بستر پر تشریف لائے۔ آپ پر نکاحت کے آثار تھے، نکاحت آپ کے قدموں کا بوسہ لے رہی تھی، یوں کہا جائے۔ حضور مسجد میں تشریف، حضور ہی نماز پڑھاتے تھے مصلی مسجد نبوی کے مصلی پر، حضور ہی تشریف لاتے تھے نا مسجد نبوی میں، آپ ہی نماز پڑھاتے تھے، تشریف نہیں لائے۔ اللہ کے رسول نے حکم جاری کیا، سنیں کیا فرماتے ہیں؟ مورو ابا بکر ان یصلی الناس۔ مسجد نبوی میں اللہ کے رسول حکم دے رہے، میرے ابا بکر کو حکم دو کہ وہ میرے مصلی پہ کھڑا ہو جائے اور مسجد میں نماز پڑھائے۔ کس کو حکم دیا؟ حضرت عمر بھی تھے، عثمان غنی بھی تھے، اور فاتح باب ولایت حضرت مولا علی شیر خدا، جن کی مولائیت پر ہمیں ناز ہے، لیکن ہم ایسے مولائی نہیں۔ الحمدللہ ہم مولائی ہیں، لیکن ہماری مولائیت بھی عجیب ہے کہ ہم اپنی مولائیت میں صدیق کی صداقت کا بھی عقیدہ رکھتے ہیں، فاروق کی عدالت کا بھی عقیدہ رکھتے ہیں، عثمان کی سخاوت کا بھی عقیدہ رکھتے ہیں، اور امیر معاویہ اور تمام صحابہ نبی کے تمام صحابہ، اسلام کی دونوں آنکھیں بابا، اہل بیت اور حضور کے صحابہ ہے نا۔ حضرت مولا علی نے جن صحابہ کو مانا، مولا علی کے شہزادے امام حسن نے جس معاویہ سے اتفاق کیا، اتحاد کیا، آج بھی ہمارا ان کے ساتھ اتفاق اور اتحاد ہے اور قیامت تک رہے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ دیکھیں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مورو ابا بکرین، ابو بکر کو بلاؤ، ابو بکر میرے مصلی پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھائے۔ بخاری شریف، مسلم شریف، کئی حدیثوں میں ہے، نچوڑ بتا رہا ہوں بس لب لباب میں، آج تو بس شکار کرنے نکلا ہوں تھوڑا سا، مہینے کے بعد، اب دیکھیں 1.5 مہینے کے بعد، اب آپ دیکھیں کہ مسجد نبوی میں حضرت مولا علی بھی تو تھے نا، عمر بھی تھے نا، لیکن کوئی حضور کے مصلی پر، اور حضرت ابو بکر کو جب تلاش کیا گیا، میں خلاصہ بتا رہا ہوں روایتوں کا، اس وقت موجود نہیں تھے مسجد نبوی میں، تو حضرت صحابہ نے دیکھا کہ نماز عشاء کا وقت ہو چکا، یا جو بھی نماز ہو، کہتے حضرت ابو بکر موجود نہیں ہے، تو حضرت عمر سے کہا کہ عمر آپ نماز پڑھا دیجئے، بابا آپ نماز پڑھا دیجئے۔ یہ بابا شوٹنگ تو نہیں نہ کر رہا ہے؟ ہاں شوٹنگ نہیں کرنا بابا، ٹھیک ہے نا؟ اب تصویر نہیں، تصور والے بابا، ذرا سی گردن جھکا لی اور دیکھ لی تصویر ہے یار۔ یہ مسلمانوں نے جو سوشل میڈیا پہ نا اسلام کو بازیچہ اطفال بنا دیا ہے، کھلونا بنا کے رکھ دیا ہے بابا، ایسا ڈراتے ہیں، اپنے لوگ ڈراتے ہیں، غیروں کی کمی نہیں، کیا ڈراتے ہیں کہ اسلام خطرے میں مٹ جائے گا بابا؟ ارے تیرے باپ کے گھر کی کتاب ہے کیا اسلام؟ اسلام اللہ کے رسول کا معجزہ ہے، اسلام اللہ کا دین ہے، اسلام اللہ کا دین ہے، اور اللہ نے وعدہ فرمایا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اسلام تیری فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اسے جتنا دبائے گا اتنا اسلام اچھلے گا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے ڈر نکالو بابا، بے خوف ہو جاؤ۔ اسلام کل بھی لہرا رہا تھا، اسلام آج بھی لہرا رہا ہے، اور قیامت تک یہ پرچم لہراتا رہے گا۔ بے شک بے شک۔ یہ خوف جو ہے، مایوسی پہ پائی گئی ہے،
ارے بابا سیدھی سی بات ہے، نوٹ پانی کا مسئلہ ہے بابا. ہاں ہم نے اپنے صوفیوں کو، اپنے بزرگوں کو، اللہ والوں کو، یہ سوشل بابا اپنے کام میں لگے رہتے. جن کو کام نہیں نا وہ ریل بناتے رہتے بابا. جن کو کام نہیں بابا وہ صرف ریل بناتے رہتے ہیں. اب دیکھیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے مشورہ دیا کہ ابو بکر چونکہ ہے نہیں، آپ کھڑے ہو جائیں. حضرت عمر کھڑے ہو گئے نماز کے مصلی پر. اللہ اکبر. جیسے ہی آپ نے تکبیر کہی، سنو حدیثوں میں آتا ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے میں محو استراحت ہیں. آواز سنی حضرت عمر کی، جو کھڑکی، جو دریچہ مسجد نبوی میں کھلتا تھا، آپ نے اسے کھول دیا. اٹھے اور اسے کھول دیا اور اپنی گردن کھڑکی سے باہر نکالی اور ایک مرتبہ نہیں 3 مرتبہ فرمایا لا لا لا، نہیں نہیں، ارے نہیں. جس مسجد میں، جس جگہ میرا ابو بکر ہو، اس جگہ میرے مصلی پہ کوئی دوسرا کھڑا نہیں ہو سکتا. یہ حضور نے فرمایا. اب حضرت عمر ہیں، صحابی ہے نا، وہابی نہیں کوئی. کیسا عقیدہ تھا بابا. دیکھو کہ جس نماز کے لیے حضور نے فرما دیا لا، کیا کہہ دیا؟ لا. کا وہ نماز رہی ہی کہا. اس نماز کی حقیقت ہی کیا؟ اللہ کا توڑ دیا، کا توڑ دیا. اور وہ مولا علی ہیں، وہ مولا علی ہیں، زانوئے مصطفیٰ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے زانو پر محو استراحت ہے. ما یبکی کا یا علی، علی کیوں رو رہا ہے؟ کہ یا رسول اللہ فاتتنی صلاۃ العصر مرۃ اولا، پہلی مرتبہ نماز عصر قضا ہوئی ہے. کہ علی جو نماز نبی کی محبت میں قضا ہو جائے وہ نبی نماز کو قضا ہونے نہیں دے گا. انگلی کا اشارہ کیا اور ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا دیا. آپ یہ نظارہ بھی دیکھیں، ایک ڈوبا ہوا سورج پلٹ کر آ گیا. حضور کے اختیارات دیکھے بابا. صرف انگلی کا اشارہ کیا تھا، ہاتھ لگاتے تو کیا ہوتا؟ وہاں بھی بولتا ہے نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. ارے بے وقوف، صرف اشارہ کیا ہے، اشارہ کیا ہے، صرف اشارہ، انگلی کا اشارہ، تو پلٹ کیا گیا. عزیزان ملت اسلامیہ، حضور فرماتے لا، نہیں، میرے مصلی پر میرے ابو بکر کے سوا کوئی نماز. حضرت عمر نے نماز توڑ دی بابا. کیا عقیدہ ہے بابا صحابہ کا؟ لا حضور نے کہا ہے، حضور نے کہ اس نماز کی اب کوئی ویلیو نہیں ہے، اس نماز کی کوئی ویلیو نہیں ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، اس کے بعد سنیں، اس پر تمام محدثین کا اتفاق ہے کہ حضرت ابو بکر نے 17 وقت کی نماز پڑھائی. کتنے وقت کی؟ 17 وقت کی نماز پڑھائی. ان 17 وقت کی نمازوں میں ایک مرتبہ حضور تشریف لائے تھے. یہ نچوڑ بتا رہا ہوں میں آپ کو. یہ کب کی بات ہے؟ 9 ربیع الاول جمعرات کے دن رات میں عشاء کی نماز سے لے کے 12 ربیع الاول کی فجر کی نماز تک. ان نمازوں پر سب کا اتفاق ہے کہ یہ نمازیں حضرت ابو بکر صدیق نے حضور کے حکم پر پڑھائی. اور کس کی موجودگی میں؟ حضور کی. حضور جو موجود ہیں اپنے مقدس خانے میں، آپ دنیا میں تشریف فرما ہے. اتنا سمجھ میں آیا بابا؟ آیا نا؟ کیوں حضرت مولا علی نہیں تھے؟ اچھا ایک بات بتائیے کہ جب حضور نے آپ کو مصلی پر کھڑا کیا تھا اس وقت آپ خلیفہ تھے؟ آپ خلیفہ تھے کیا بابا؟ یہ کہتے کہ باطنی، کہتے ہیں ولایت باطنی میں سب سے افضل کون ہے؟ یہ کہتے ہیں، یہ شیعوں کا عقیدہ ہے، رافضیوں کا عقیدہ ہے، یہ منہاجیوں کا عقیدہ ہے. کیا کہتے ہیں؟ کہ یہ حضرت مولا علی شریف خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل ہے. اور کہنے کا ان کا مطلب یہ ہے کہ خلفائے راشدین کو یہ جو مراتب ملے ہیں وہ خلافت کے بعد جیسے جیسے خلیفہ بنتے گئے ان کو فضیلت
ملتی گئی، لیکن حضرت مولا علی کو جو فضیلت ملی ہے، عزیزان ملت اسلامیہ، دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ مجھے بتاؤ کہ حضور نے حضرت ابو بکر کو جب اپنے مصلی پر کھڑا کیا تھا، کیا اس وقت وہ خلیفہ تھے؟ نہیں، زبان حال سے اور قال سے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اور اعلان فرمایا کہ میرے مصلی پر میرا ابو بکر اس لیے کھڑا ہوگا کہ نبیوں کے بعد اور رسولوں کے بعد میرے تمام صحابہ میں سب سے ابو بکر ہے، افضل ابو بکر ہے۔ یعنی خلافت ملنے سے پہلے ہی حضور نے آپ کو مصلی پر کھڑا کر دیا تھا۔ اب بابا حضرت مولا علی کی بارگاہ میں چلتے ہیں، گھر والوں کی ذرا روایتیں لے۔ بخاری شریف قرآن کے بعد سب سے افضل عبادت، افضل کتاب ہے، تفصیل میں نہیں جاؤں گا، میں نچوڑ پیش کر رہا ہوں۔ حضرت مولا علی شریف خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک شہزادے ہیں حضرت محمد بن حنفیہ، حضرت محمد بن حنفیہ، وہ کہتے کہ میں نے اپنے بابا حضرت مولا علی سے ایک مرتبہ یہ سوال پوچھا، بخاری شریف میں ہے۔ کیا پوچھتے ہیں کہ بابا جان یہ بتائیں کہ اللہ کے نبی کے بعد سب سے افضل امت مسلمہ میں کون ہے؟ حضرت بخاری شریف میں ہے، حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ امت مسلمہ میں نبیوں کے بعد سب سے افضل ابو بکر ہے۔ کہتے ہیں پھر میں نے پوچھا ثم من، پھر کون؟ کا عمر کا۔ اچھا یہ جو قید لگائی ہے نا باطنی اور مطلق، آپ سمجھ رہے ہیں، یہ قرآن میں تقسیم نہیں ملتی، حدیثوں میں اس کی تقسیم نہیں ملتی، اور نہ اہل بیت نے ہی اس کی تقسیم۔ یہ تقسیم کس کی طرف سے ہے؟ یہ تقسیم ان لوگوں کی طرف سے ہے جن پر ایرانی چائے جو ہے نشہ کر چکی ہے، جو شیعت کا نشہ کر چکے ہیں، جو رافضیت کا نشہ کر چکے ہیں، جو اہل سنت کی صفوں میں گھسے ہوئے ہیں، لیکن اگر ان کا چہرہ نکال دو گے تو ہر طرف دل کی طرح چہرہ بھی کالا کالا نظر آئے گا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے کی ایک روایت سن لیجئے گا، اور ایک روایت مختصر بالکل 10 منٹ کا وقت لوں گا۔ حضرت مولا علی شریف خدا رضی اللہ، یہ فتنہ جانتے ہیں، یہ جو فتنہ یہ جو آیا ہے یہاں پہ، یہ فتنہ آج کا نہیں ہے، یہ مولا علی کے زمانے میں بھی اٹھا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت مولا علی شریف خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے کہ آنے والا ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے نبیوں اور رسولوں کے، کہتے ہیں کہ اے سب سے افضل انسان، آپ کائنات کے سب سے افضل اور کائنات کے سب سے بہترین انسان ہے۔ حضرت مولا علی کو ڈائریکٹ اس نے کہا۔ اب یہ خوش کرنے والی باتیں ہوتی ہے نا بابا، آج کل کیا ہوتا ہے تعریف اور توصیف، یہ سن لیجئے گا بابا۔ تو حضرت مولا علی شریف خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے یہ سنا کہ مجھے کائنات کا، پوچھا ہر زرت رسول اللہ، کیا تو نے اللہ کے رسول کی زیارت کی ہے؟ اور کما قال رأیت رسول اللہ کے حضور کو دیکھا؟ قال لا، میں نے نہیں دیکھا ہے۔ کہا حل رأیت ابا بکر و عمر، کہا ابو بکر عمر کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں دیکھا ہے۔ کہ اگر تو کہہ دیتا کہ میں نے اللہ کے رسول کی زیارت کی ہے، خدا کی قسم میں تجھے قتل کر دیتا، اور اگر تو یہ کہہ دیتا کہ ہاں میں نے ابو بکر اور عمر کی زیارت کی ہے، اس کے باوجود تو مجھے ان پر فضیلت دیتا ہے، کہتے تجھ پر میں کوڑے لگاتا، تجھ پر حد جاری کرتا، تجھے سزا دیتا۔ یہ مسئلہ تو اس وقت بھی اٹھا تھا بابا، اور یہ کون تھا؟ ابن سبا کے چیلے تھے۔ الصواعق محرقہ اٹھا کر دیکھے، علامہ ابن حجر حیتمی تحریر فرماتے ہیں ابن سبا کہتے ہیں یہ یہودیوں کا ایجنٹ تھا جس نے امت مسلمہ کا شیرازہ بکھیر کر رکھ دیا، مسلمانوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور کیسے معلوم ہے؟ سنی بن کے گھسا تھا بابا، اور تھا کدھر کا؟ ایرانی۔ گن کہاں کے گا رہا تھا؟ ایران کے گا رہا تھا۔ اب آپ دیکھیں کہ ابن سبا جو ہے گھس گیا۔ ابن سبا اللہ حضرت مولا علی شریف خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو ہے اپنے علاقے میں، اپنے شہر میں اعلان عام کر دیتا ہے کہ کائنات کے سب سے افضل انسان حضرت مولا علی شریف خدا ہے۔ حضرت مولا علی کو جب پتا چلا، جانتے ہیں کیا کیا آپ نے؟ تلوار نکالی اور کہا
کہ ابن سبا کو قتل کر دوں گا. کسی نے کہا کہ ابن سبا آپ سے محبت کرتا ہے, آپ اسے کیسے قتل کر دیں گے؟ کہا یہ اسلام کے خلاف گفتگو کر رہا ہے, یہ دین کے خلاف بات کر رہا ہے, یہ قرآن اور حدیث مصطفیٰ کے خلاف بات کر رہا ہے. کائنات میں سب سے افضل نبیوں اور رسولوں کے بعد حضرت ابو بکر کی ذات ہے, اور ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے. یہ حضرت مولا علی خود فرما رہے ہیں, اور یہ تقسیم کر رہا ہے بابا. یہ شیعوں کی بولی ہے. یہ اہل, اچھا ٹائٹل بھی کیا اہل سنت نے. امام اعظم نے کہیں لکھا ہے تو بتا دے, 10 روپیہ انعام دوں گا جو بتائے گا اسے. کتنا؟ امام شافعی نے, اب انہوں نے کیا کیا لکھا ہے نا, کبھی تفصیل سے اس پر سیمینار میں تو لباب بتا رہا ہوں آپ کو. عزیزان ملت اسلامیہ, ایک نچوڑ بتا رہا ہوں. اہل بیت کے اماموں کا یہی عقیدہ تھا. حد بخاری شریف کے ایک حدیث کا جو ہے نچوڑ لیجئے. حضرت عبداللہ ابن عمر, قرآن کے بعد جو سب سے افضل کتاب ہے بخاری شریف میں ہے, کہتے ہیں کننا نخیرو فی زمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم رسول اللہ کے زمانے میں صحابہ کرام کے درمیان سب سے زیادہ فضیلت جب دیتے تھے تو حضرت ابوبکر صدیق کو دیتے تھے. اور دوسری روایت جو ہے کتابوں میں یہی جب منقول ہے تو فی زمنی رسول اللہ نہیں, حضور بقید حیات تھے اور حضور یہ باتیں سنتے تھے اور حضور نے کبھی منع نہیں فرمایا. حضور کے زمانے میں, ارے خلافت ابھی آئی بھی نہیں, خلافت کا سلسلہ کب ہوا شروع؟ جب حضور کا انتقال ہو گیا, حضور کا وصال ہو گیا, صحابہ نے مجلس مشاورت منعقد کی, اس کے بعد خلیفہ کا انتخاب ہوا ہے. لیکن عزیزان ملت اسلامیہ, بخاری کی یہ روایت بتا رہی ہے, حضرت عبداللہ ابن عمر بتا رہے ہیں کہ حضور جب بقید حیات تھے, حضور کے زمانے میں تمام صحابہ کا یہ اتفاق تھا کہ تمام صحابہ میں افضل کون ہے؟ حضرت ابو بکر ہے. اس کے بعد کون ہے؟ حضرت عمر فاروق ہے, حضور کے زمانے میں موجودگی میں. یہ بخاری شریف کی روایت ہے بابا. اور ایک بات یاد رکھیں کہ عقیدہ قرآن اور حدیث سے بنتا ہے. ابھی جیسے کہ حوالہ دیا گیا تصوف کی کتابوں کا وغیرہ وغیرہ, ہم تصوف کی کتابوں کو اسی باتوں کو اسی لیے مانتے ہیں کہ قرآن کی حمایت میں وہ باتیں لکھی گئی ہے, وہ حدیث مصطفیٰ کی حمایت میں ترجمانی میں وہ باتیں لکھی گئی ہے. اور دوران حوالہ جو ایک حوالہ دیا گیا مفتی خلیل برکاتی, یہ بعد میں بدمذہب ہو گیا تھا, یہ بے دین ہو گیا تھا. اسٹیج سے چونکہ بات ہوئی ہے اس لیے اس کی بھی وضاحت کر دوں, کل کو بابا کوئی پکڑ کر لے گا. اس لیے بہتر ہے, جہاں تک میں جس خلیل کو سمجھ رہا ہوں جو حوالہ دیا گیا ہے وہ خلیل برکاتی, وہ بدمذہب ہو چکا تھا, وہ بددین ہو چکا تھا, وہ وہابی ہو چکا تھا. عزیزان ملت اسلامیہ, خلیل برکاتی کی وجہ سے یا محض سب سنابل کی وجہ سے ہمارا یہ عقیدہ نہیں بنا ہے. ہم نے حضرت ابو بکر کی افضلیت, وہ بھی روحانی بھی اور خلافت کے ہر اعتبار سے جو افضل ہے, جزوی کچھ فضائل مولا علی کو اور دیگر صحابہ کو یقیناً حاصل ہے, اس کا انکار اور ان جزوی فضائل کی وجہ سے ان کلی فضائل پر, کمالات پر کوئی فرق یا کوئی حرف نہیں آتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, اتنا ضرور ہے کہ حضرت نوری میاں ماہروی رحمت اللہ علیہ اور کئی اولیاء معرفت فرماتے ہیں, علماء فرماتے ہیں کہ ولایت کا یہ جو فیضان دنیا میں, ولایت کی جو خلاتیں بٹتی ہیں اور بٹتی رہے گی, خلافتوں کا یہ کہتے ولایت کا یہ فیضان بانٹنے کے لیے اللہ حضرت مولا علی کا انتخاب فرمایا ہے. یہی وجہ ہے کہ اعلی حضرت اور اس کے علاوہ دیگر تمام جو ہے سلسلوں کے جو شجرے ہوتے ہیں وہ شجرے براہ راست کہاں پہنچتے ہیں؟ حضرت مولا علی تک. چونکہ یہ آپ کی جزوی فضیلت ہے, اس فضیلت میں کوئی آپ کا شریک اور صحیح نہیں ہے. یہ اور بات ہے کہ نقش بندی سلسلہ حضرت ابو بکر صدیق سے چلا ہے, لیکن کہتے ہیں کہ یہ جزوی فضیلت حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دی گئی ہے. حضرت نوری میاں رحمت اللہ علیہ نے اسے تحریر فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ صحابہ کا ہمیں ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے اہل سنت کا نام لے کر یہ بنیادی عقیدہ بوا ایمان خراب ہو جائے گا. اس سے یہ کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے. اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے
کہ حضرت ابو بکر کی فضیلت کا مسئلہ یہ کوئی فضائل کا باب نہیں ہے، یہ اہل سنت کا یہ عقیدے کی بات ہے. اس لیے عقیدہ سوشل میڈیا پہ کوئی بھی آ کے ریل بنا رہا ہے، بابا ریل بنانا نہیں ہے، کیا شوق ہو گیا بابا، ہم کو تو سمجھ میں نہیں آتا بابا، سب لہرانے کا کتنا شوق ہو گیا ہے. کیا حضور کی وہ حدیثیں یاد نہیں آتی ہیں؟ المصور والمصور کلاہما فی النار، تصویر کھینچنے والا، تصویر کھینچوانے والا رضا اور رغبت کے ساتھ جو فوٹو کشی کرتا ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول، میں نہیں کہہ رہا ہوں بابا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ جہنمی ہے وہ شخص جو تصویر کشی کرتا ہے. تصویروں کی حرمت کا تو جنازہ نکال کے رکھ دیا ان لوگوں نے، اللہ ہدایت عطا فرمائے. حضرت مولا علی اس وقت تمہیں یاد نہیں آتے کہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے اپنے کاندھوں پر اٹھایا تھا کہ علی تیری ولایت کا بار آج میں اپنے کاندھوں پر اٹھا رہا ہوں. کعبہ شریف کے اندر جو تصویریں تھی دیواروں پر، حضرت مولا علی ہی پانی کا ڈول بھر بھر کے لے کے آئے اور حضور نے اپنے کاندھے پر چڑھایا. کچھ تو تصویریں حضور نے اپنے ہاتھوں سے صاف کی اور کچھ تصویریں کعبے کی دیوار کی، جب فتح مکہ ہوا ہے تو اندر دیواروں پر کیا تھا، کچھ فرشتوں کی اور کچھ اور تصویریں بنی ہوئی تھی. تو اللہ کے رسول نے فرمایا میری امت میں یہ سب چیزیں حرام ہیں، اس کو سب صاف کر دو. وہ حضرت مولا علی یاد نہیں آتے؟ ریل بناتے وقت حضرت مولا علی کا یہ عمل یاد نہیں آتا بابا؟ حضرت ابو بکر سے افضل ہیں، اس میں افضل ہیں، اس میں افضل ہیں. ارے بابا تم کو اپنی طبیعت کی بات کرنی ہے تو کیا کرو، لیکن اگر شریعت کی بات کرنی ہے تو بابا کچھ حوالہ دو تاکہ ہماری بھی سمجھ میں آ جائے، ہماری بھی اصلاح ہو جائے. آپ سمجھ رہے ہیں ہماری بات؟ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور جانتے حضور نے ہجرت کے موقع پر حضور کو حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے کاندھوں پر اٹھایا تھا، اوپر تک لے کے گئے تھے. کہاں تک؟ پورا غارے ثور تک اٹھا کر لے کے گئے تھے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے یہ خواہش ظاہر کی تھی حضرت مولا علی نے کہ یا رسول اللہ آپ میرے کاندھوں پر آپ تشریف لائیں. کعبے شریف میں جب تصویروں کو صاف کرنے کا مسئلہ آیا تھا تو حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا علی تو بار نبوت نہیں اٹھا سکتا. یہ جملہ دھیان میں رکھنا. کیا فرمایا تھا؟ علی تو بار نبوت نہیں اٹھا سکتا. اور حضرت ابو بکر صدیق اپنے کاندھوں پر حضور کو اٹھا کر، آپ سمجھ رہے ہیں کچھ؟ تو یہ میں نے بس کچھ لب لباب میں نے پیش کیا ہے، لیکن یہ عنوان ایسا ہے جس پر تفصیل کے ساتھ دلائل کے انبار قائم کرنے کے لیے وقت چاہیے. لیکن آپ یقین رکھیں کہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں تھا اور نہیں ہے، بلکہ نوری میاں اور تمام اہل سنت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ایسا کہنے والا شخص سنی نہیں ہے، وہ تفضیلی رافضی ہے. یہ حضرت نوری میاں رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے. وما علینا البلاغ. السلام علیکم.